ایک اہم عبادت ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کے لفظی معنی آتے ہیں پاک کرنے کی، اور یہ زکوٰۃ انسان کے مال کو پاک کر دیتی ہے۔ زکوٰۃ جو ہم مال کی نکالتے ہیں، اس سلسلے میں ہمیں سب سے پہلے اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے پاس جو مال و دولت ہے، اس مال و دولت کا اصل مالک اللہ رب العزت ہے۔ قرآن کریم کے اندر صاف موجود ہے وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ زمین و آسمان کی تمام میراث یہ اللہ ہی کی ہے، یعنی کہ اصل مالک اللہ رب العزت ہے اس مال و دولت کا جو مال و دولت آج ہمارے پاس ہے۔ لیکن یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے، اس کا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بطور نیابت ہمیں اس مال میں تصرف کرنے کا اختیار دیا۔ اس لیے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب مال اللہ رب العزت کا ہے، اس کا اصل مالک اللہ ہی ہے، تو پھر اللہ رب العزت کو مکمل اختیار ہے کہ وہ اپنے بندوں کو جو چاہے حکم دے، چاہے وہ اس مال کو استعمال کرنے کی اجازت دے، چاہے اس مال کو خرچ کرنے کی اجازت دے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اپنے بندوں کو یہ حکم بھی دے سکتا تھا کہ وہ یہ سارا مال اللہ کے دین پر، اللہ کے حکم پر خرچ کر دے، اور اس میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں تھی۔ لیکن اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر ایک احسان یہ بھی کیا ہے کہ ہمیں جو مال اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے، اس مال کا صرف کچھ حصہ اللہ رب العزت نے اپنے حکم پر خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر جہاں بھی مال خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وہاں پر من تبعیضیہ کو لایا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ سے یہ پورا مال نہیں لینا چاہتے، بلکہ مال کا کچھ حصہ ہم اپنے حکم پر خرچ کرانا چاہتے۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سارا مال اللہ کے حکم پر خرچ کرنے کا حکم دے دیتا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ صرف کچھ حصہ مال کا، یعنی کہ 2.5% حصہ مال کا اللہ نے اپنے حکم پر خرچ کرنے کا ہمیں حکم دیا۔ اس لیے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی ایک بات سمجھنے کی یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کے اندر جہاں پر بھی اللہ رب العزت نے مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، وہاں پر اس بات کی بھی وضاحت کی ہے کہ یہ مال جو ہم تم سے مانگ رہے ہیں، یہ تمہارا اپنا ذاتی مال نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہمارا مال ہے، اور ہم اپنا ہی مال تم سے مانگ رہے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر فرمایا گیا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ اے لوگو جو مال ہم نے تم کو دیا ہے، اس مال میں سے اللہ کے حکم پر خرچ کرو۔ تو اس بات کی وضاحت کر دی کہ ہم نے جو مال تم کو دیا ہے، اس مال میں سے خرچ کرو۔ چنانچہ اب ہمارے لیے زکوٰۃ کا نکالنا اور آسان ہو گیا۔ یہ مال، یہ جو ہمارے پاس ہے، جس کی ہم زکوٰۃ نکال رہے ہیں، یہ تو اللہ کا مال ہے، اور اللہ اپنے مال میں سے ہم سے کچھ حصہ مانگ رہا ہے، تو ہمیں دینے میں کیا مشکل بات ہے؟ اس لیے زکوٰۃ خوش دلی کے ساتھ نکالنی چاہیے۔ زکوٰۃ کو ٹیکس نہیں سمجھنا چاہیے، تاوان نہیں سمجھنا چاہیے، اور زکوٰۃ نکالنے میں ہمارے اوپر بوجھ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بوجھ تو اس وقت ہوتا جبکہ ہم اپنا مال خرچ کرتے۔ اور یہاں تو اللہ رب العزت یہ کہہ رہا ہے کہ جو مال ہم نے تم کو دیا ہے، اس مال میں سے خرچ کرو۔ چنانچہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اللہ ہی کے حکم پر ہمیں خرچ کرنا ہے، تو ہمیں کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے، کوئی بوجھ ہمیں اپنے اوپر محسوس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ کو ادا کر دینا چاہیے۔